چلیے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ میں اس وقت جو صدیوں کا سب سے شدید برفانی طوفان چل رہا ہے، آج کی اس گہری گفتگو میں ہم صرف ویدر اپڈیٹ نہیں دے رہے۔ نہیں، بالکل نہیں، ہم اصل میں اس نفسیاتی اور ہاں، سائیکالوجی اور انفراسٹرکچر کی کمزوری کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ صحیح، جس نے اتنی بڑی سپر پاور کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر تصور کیا جائے کہ سپر مارکیٹس کی شیلفز بالکل خالی پڑی ہیں، پانی کی بوتلیں، بریڈ اور یہاں تک کہ ٹیشو رولز بھی غائب ہیں۔ ٹیشو رولز کا غائب ہونا تو ہاں، یہ قریب فینومنا ہے۔ لگتا ہے کسی اپوکلپس مووی کا سین چل رہا ہے، لیکن یہ اس وقت وہاں کی ریئلٹی ہے۔ یہاں جو اہم نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگ عام دنوں کی طرح راشن نہیں خرید رہے ہیں۔ یہ ہیومن برین کا بالکل ایک سروائیول موڈ ہے۔ سروائیول موڈ یعنی پینک ہو رہا ہے۔ بالکل۔ جب ہم اس پینک بائنگ کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ حالیہ طوفان کا ڈر نہیں، بلکہ یہ ماضی کا کلیکٹیو ٹراما ہے۔ پچھلے طوفانوں کا اثر۔ ہاں، لوگوں کو یاد ہے جب پچھلی بار ایکسٹریم ویدر آیا تھا اور دنوں تک بجلی نہیں تھی۔ اس پاسٹ ایکسپیرینس نے اتنا خوف پیدا کر دیا ہے کہ لوگ اب فیوچر کے لیے ضرورت سے زیادہ چیزیں جمع کر رہے ہیں۔ اور اس وجہ سے سٹورز نے راشننگ شروع کر دی ہے، مطلب ایک لمٹ لگا دی ہے ہر کسی پر۔ صحیح کہا، لمٹ لگانی پڑی ہے، ورنہ سب کچھ اچانک ختم ہو جائے۔ یہ بہت دلچسپ پوائنٹ ہے کہ ماضی کا خوف پریزنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے، اور خوف کی وجہ سالڈ بھی تو ہے۔ کئی اسٹیٹس نے ایمرجنسی لگا دی ہے، سکولز اور آفیسز کمپلیٹلی بند ہے۔ سفر پر پابندی بھی لگ چکی ہے۔ ہاں، سفر پر پابندی۔ اب عام طور پر سردی کے موسم میں برف باری تو ہوتی رہتی ہے، وہاں لوگ عادی ہوتے ہیں، تو پھر اس بار اتنا ایکسٹریم ری ایکشن کیوں ہے؟ کیونکہ اصل خطرہ گرتی ہوئی برف نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل خطرہ ہے اس کے بعد والے اثرات۔ اگر بڑی تصویر کو دیکھا جائے تو دی الٹیمیٹ تھریٹ از دا پاور گریڈ۔ یعنی بجلی کا نظام۔ بالکل۔ جب اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں اور برف کا ہیوی ویٹ لائنز پر پڑتا ہے تو پاور لائنز ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب امریکہ جیسے ملک میں جہاں پورا ہیٹنگ سسٹم الیکٹریسٹی یا گیس پمپس پر چلتا ہے، وہاں گرڈ فیل ہونے کا مطلب ہیٹرز کا بند ہو جانا۔ اور اس شدید فریزنگ ٹیمپریچر میں بنا ہیٹنگ کے رہنا خاص طور پر بزرگوں اور چھوٹے بچوں کے لیے واقعی جان لیوا ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ٹھنڈ لگنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہائپوتھرمیا کا ڈائریکٹ خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جنریٹرز اور پاور بینکس جمع کر رہے ہیں۔ ہاں، سب کو یہی فکر ہے کہ فون چارج رہے ایمرجنسی میں، تاکہ باہر کی دنیا سے کمیونیکیشن نہ ٹوٹے۔ یہ دیکھ کر واقعی حیرانگی ہوتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم انٹرنیٹ، اے آئی اور ان اسمارٹ ٹیکنالوجیز کے دور میں ہیں، لیکن جب نیچر اپنا زور دکھاتی ہے تو انسان واپس بیسکس پر چلا جاتا ہے۔ واپس سروائیول موڈ میں۔ بالکل۔ بس اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ آگ جلانے کے لیے کچھ مل جائے اور روشنی بنی رہے۔ اس سچویشن سے ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کی نزاکت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارا پورا ماڈرن لائف سٹائل ایک ایسے انٹر کنیکٹڈ سسٹم پر چلتا ہے جو سچ پوچھے تو بہت فرجائل ہے۔ ایک جگہ گرڈ فیل ہوا اور سب رک گیا۔ ایگزیکٹلی۔ سپلائی چینز رک جاتی ہیں، پیٹرول پمپس بند ہو جاتے ہیں اور نیٹ ورکس بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے ایکسٹریم مومنٹس میں سمجھ آتا ہے کہ جب سب کچھ فیل ہو جائے تو آخر میں صرف بیسک سروائیول سکلز اور آس پاس کے لوگوں کی باہمی مدد ہی سہارا بنتی ہے۔ صحیح کہا۔ واقعی جب نیچر ٹیک اوور کرتی ہے تو ساری ایڈوانس ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ہم اپنے ان آرام دہ سسٹمز کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ بھول جاتے ہیں یہ کتنے ٹیمپرری ہیں، بہت ہی عارضی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد یہ گہرا سوال ذہن میں آنا لازمی ہے، جب ہماری یہ ساری ماڈرن ٹیکنالوجی اور فیسلٹیز اچانک دم توڑ دیتی ہیں تو کیا ہمارا یہ جدید نظام واقعی اتنا محفوظ ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ یا پھر ہم ہمیشہ ترقی اور ڈارک ایجز کے درمیان صرف ایک قدرتی آفت کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں؟